ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے وہ جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ چلو شیطان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دراصل مشرکین نے مختلف جانوروں اور اجناس کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ۔ اب دیکھیں کہ آیت میں انسانوں کو مخاطب کر کے 4 باتیں بیان کی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ حلال کھاؤ، دوسری طیب کھاؤ، تیسری شیطان کے قدموں پر قدم رکھ کر نہ چلو، اور چوتھی بات یہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال وہ ہے جس سے روکا نہ گیا ہو، اور حرام وہ ہے جس سے منع کر دیا گیا ہو، اور طیب وہ ہے جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، جو پاکیزہ ہو، طبع سلیم کے مطابق ہو۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نجات ہے۔ نمبر 1 حلال کھانا، نمبر 2 فرائض کی پابندی کرنا، اور نمبر 3 اتباع رسول کو اختیار کرنا۔ معجم الاوسط میں ایک حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، جو دعا میں کروں وہ قبول ہو۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی جس وقت تم حلال کھاؤ پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ قسم اس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے نشو و نما پائے تو پھر اس کے لیے تو جہنم ہی ہے، آگ ہی ہے۔ گویا اس آیہ مقدسہ میں حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا۔ حلال سے مراد یہ ہے کہ جو حلال ذریعے سے کمایا جائے، اور اگر گوشت مراد ہو تو جس کو حلال طریقے سے ذبح کیا جائے۔ لیکن یہاں اوورحال جو انسان کھاتا پیتا ہے، جو کمائی کرتا ہے، وہ حلال ذرائع سے، وہ حرام ذرائع نہ اختیار کیے جائیں، سود نہ اختیار کیا جائے، رشوت نہ اختیار کی جائے، اس قسم کی چیزیں اختیار نہ کی جائیں، حلال ذریعے سے محنت کر کے کمایا جائے۔ اور طیب وہ ہوتا ہے جو صحت مند ہو، یعنی اگر ایک کھانا ہے تو وہ حلال ہے، آج گوشت ہے، وہ آج آپ رکھ دیتے ہیں، 4 دن بعد اس خراب ہو جاتا ہے، اس سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں جی یہ حلال ہے کھانا نہیں 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 نہیں۔ قرآن مجید نے کہا حلال بھی کھاؤ، طیب بھی کھاؤ۔ طیب کا مطلب ہے جو ہیلتھی ہو، جو گزنٹ ہو، جو پاکیزہ ہو، اس کو کھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری چیز، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھ کر چلو، یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اور چوتھی چیز کہا کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال طیب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔